ہم اور آپ تو محتاج ہیں، اور غنی رب نے اپنے محبوب کو بھی غنی بنا دیا، اللہ اور ہم سب کو اسی در پہ کھڑا کر دیا، اور ارشاد فرما دیا اللہ کے رسول نے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اب تنگیے داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، ہے وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ۔ اور سرکار کا در ہے، یہ در شاہاں تو نہیں، سرکار کا در ہے یہ در شاہاں تو نہیں، جو مان لیا اور بھی کچھ مانگ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم نے اہل ایمان سے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اسلام میں اچھی طرح داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام میں کما حقہ داخل ہو جاؤ۔ ہم سڑک پہ نکلیں، کسی کو اس کے اسلام کے بارے میں پوچھیں تو یقیناً اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوگا تو وہ اقرار کرے گا کہ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ گلی میں کوچے میں، ہمارے اس پورے دیار میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور حکومت کی جانب سے ہمیں وہ مکمل جانکاری بھی دے دی گئی ہے کہ تمہاری تعداد 20 کروڑ ہے۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ جلسے کرا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں مسجدیں بنوا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں تقریریں سن رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں گوشت بھی کھا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں اذانیں بھی ہو رہی ہے، ہم مسلمان ہیں تمام اسلامی کام اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا الحمدللہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے کہ جہاں مسلمان ہو وہاں مسجد بھی ہو، جہاں مسلمان ہو وہاں مدرسہ بھی ہو، جہاں مسلمان ہو وہاں خانقاہ بھی ہو، جہاں مسلمان ہو وہاں علماء بھی ہو، جہاں مسلمان ہو وہاں قرآن کی تلاوت بھی ہو، کیونکہ جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں اسلام کے متعلق سرگرمیاں انجام دی جاتی ہے۔ لیکن یہی اگر میں کہوں کہ کیا کامل مسلمان ہو، اگر کامل مسلمان ہو تو سماج میں یہ برائیاں کیوں ہیں؟ اگر کامل مسلمان ہو تو جہیز کا لین دین کیوں ہے؟ اگر کامل مسلمان ہو یہ بے نمازیاں کیوں ہیں؟ اگر مسلمان ہو تو یہ شراب نوشی کیوں ہے؟ اگر مسلمان ہو تو یہ جوا بازی کیوں ہے؟ اگر مسلمان ہو تو اپنے غریب بھائی کو مارنا کیوں ہے؟ اگر مسلمان ہو تو دوسرے کی زمین کو ناجائز طور پر ہڑپنا کیوں ہے؟ اگر مسلمان ہو تو گالی کیوں دیتے ہو؟ اگر مسلمان ہو ماں باپ کو کیوں ستاتے ہو؟ اگر مسلمان ہو بھائیوں کے حقوق کیوں چھینتے ہو؟ اگر مسلمان ہو چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ اگر مسلمان ہو مسجد میں حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اگر مسلمان ہو اپنے نبی سے عشق کیوں نہیں کرتے؟ اگر مسلمان ہو تو شعار اسلام پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ پتہ یہ چلا ایک طرف ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں، دوسری طرف ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا کردار کہہ رہا ہے ہمارا اسلام ادھورا ہے، ہماری گفتار کہہ رہی ہے ہمارا اسلام ادھورا ہے، ہمارے اعمال کہہ رہے ہیں ہمارا اسلام ادھورا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اے لوگو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ادھورا اسلام نہیں چلے گا، جنت میں جانا چاہو تو مکمل اسلام بن جاؤ، مکمل
مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت غوثیہ کانفرنس خطیب اہل سنت مفتی احمد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ عجیب ہمارا حال ہے عزیزان ملت اسلامیہ. ذرا غور کرو، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں نا، کل ہم لاکھوں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. اگر ہم کامل مسلمان ہوتے تو مسجدیں ہمارے ہاتھ سے نہیں جاتی. اگر کامل مسلمان ہوتے تو خانقاہیں ہمارے ہاتھ سے نہیں جاتی. اگر کامل مسلمان ہوتے تو بابری مسجد بھی اپنی جگہ آباد نظر آتی، مزارات بھی قائم رہتے اور اس ملک پر اسلام کا جھنڈا بھی لے رہا ہوتا. پتہ یہ چلا ہم نے آج کھو دیا ہے، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں. قرآن پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، نہیں کرتے ہیں. آج ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہمارے نوجوان ہوں، ہماری عورتیں ہوں، گھر میں جب صبح کو وہ اٹھتی ہیں نماز کی فکر نہیں ہے، انہیں تلاوت کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں اللہ کے ذکر کا کوئی خیال نہیں ہے. ان کے پاس یہ موبائل آ گیا، وہ آنکھ کھلتے ہی موبائل کھولتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے ناجائز چیزیں دیکھتا ہے. کوئی واٹس ایپ چیک کرتا ہے، سوشل میڈیا چیک کرتا ہے کہ دیکھو رات کو کیا گھٹنا، کہیں پہ کون سی گھٹنا گھٹت ہوئی تھی، کہاں پہ کیا معاملہ ہوا، ہمارے علاقے کے حالات کیا ہے. اس سے اس کو بڑی دلچسپی ہے کہ علاقے میں کیا ہو رہا ہے. اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ میں نماز چھوڑ کر کے اپنے بستر میں پڑا ہوا ہوں، میرے لیے جہنم میں کون سا طبقہ منتخب ہو رہا ہے. اے لوگوں، جب تک ہمارے اندر دینی شعور بیدار نہیں ہوگا دنیا میں ہم ٹھکراتے چلے جائیں گے، ہم بے بس ہوتے چلے جائیں گے. میں عرض کر رہا تھا کل ہم کم تعداد میں تھے نا، مگر ایمان کے بڑے پختہ ہوا کرتے تھے. کم تعداد میں تھے نا، ایمان کا اللہ رب العزت نے انہیں بڑا مضبوط بنایا تھا. کل چند مٹھی بھر لوگ آئے تھے، وہ چاہے بابر کے ساتھ آئے ہوں. بابر کو لوگ برا کہتے ہیں، میں فخر سے کہتا ہوں میرا تعلق بابر سے ہے. لوگ جہانگیر کو برا کہتے ہیں، امام مجدد الفسانی نے جن کو توبہ کرایا، میں فخر سے کہتا ہوں وہ ہمارا شہنشاہ ہے. لوگ مغل کو برا کہتے ہیں، میں فخر سے کہتا ہوں مغل نے ہمیں پہچان دی. اے مسلمانوں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے شعار کو بچاؤ. کیسے بچاؤ گے؟ بندوق لے کر کے نکلو گے؟ کیسے بچاؤ گے؟ گولی لے کر کے نکلو گے؟ جھنڈ کا جھنڈ نکلو گے؟ نہیں، مسجد بچانے کے لیے جھنڈ کا جھنڈ، فوج کا فوج ہتھیار لے کر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مسجد بچانے کے لیے مسجد کو سجدوں سے آباد کرنا ہوتا ہے. جب تک مسجد سجدوں سے آباد ہوگی اس کا محافظ اللہ رب العالمین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے ملت کے نوجوان، بہت خوب. ہم نے سب کھو دیا اور پھر خود کو مسلمان کہتے نہیں تھکتے. مجھے بتاؤ، میں ایک سوال عموماً کرتا ہوں حضرات محترم، یہ پورا علاقہ دیکھیں، آپ کے ہاں بھی ایک شاندار دارالعلوم چلتا ہے، ایک شاندار مدرسہ آپ کے ہاں چلتا ہے، قرب و جوار میں چلتا ہے. اسلام پور چلے جائے، گنجریا چلے جائے، رسیا چلے جائے، پوٹھیا چلے جائے، علاقے میں چلتے ہیں، علماء بنتے ہیں، حفاظ بنتے ہیں، فقہا بنتے ہیں. مگر مجھے بتاؤ سماج میں علماء کی تعداد زیادہ ہے یا شراب خوروں کی تعداد زیادہ ہے؟ علاقے میں جواریوں کی تعداد زیادہ ہے یا علماء کی تعداد زیادہ ہے؟ مجھے بتاؤ کون سا ادارہ کھولا گیا جو ادارہ آپ کو جوا کھیلنا سکھائے، لاٹری باز بنائے، آپ کو زنا کی تعلیم دے؟ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے. علاقے میں ادارے کھولے گئے آپ کو انسان بنانے کے لیے، مگر علاقے کا علاقہ غیر انسانی معاملات میں الجھا ہوا نظر آتا ہے، برائیوں میں ملوث نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہمارا اسلام ابھی بھی کمزور ہے، ہمارا اسلام ابھی بھی ادھورا ہے، ہمارا اسلام ابھی بھی ناقص
ناقص ہے تو ناقص اسلام لے کر نہ پل صراط پار کر سکتے ہیں، نہ میزان عمل میں کامیابی مل سکتی ہے، نہ جنت میں جانے کا ٹکٹ مل سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر تمہارے اندر جذبہ ایمان اور حرارت ایمان کروٹ لے لے تو اللہ کی قسم جنت جنت جانے کے لیے تمہیں محنت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کے فرشتے خود کہیں گے اے غلامان مصطفیٰ، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جدھر سے تمہارا دل چاہے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے دور حاضر میں کس کے پاس موبائل نہیں ہے؟ اینڈرائیڈ موبائل سب رکھتے ہیں، مہنگا سے مہنگا 10,000 سے لے کر کے لاکھ 1.5 لاکھ تک۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں موبائل چلانے والے ہمارے نوجوان، بوڑھے اور عورتیں سبھی ہیں، اس میں سب ملوث ہیں، چلاتے ہیں نا۔ اس میں آپ کبھی کبھی دیکھیں گے جو سیٹنگ کا آپشن ہوتا ہے اس میں کبھی ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اپڈیٹ یور سسٹم، اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کر لو۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا ہمارے سسٹم کو؟ اس کو اپڈیٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ نے اس کو اپڈیٹ کیا تو آپ کے تمام آپ کے سافٹ ویئر برابر کام کریں گے، عمدہ کام کرے گا، موبائل شاندار چلے گا۔ لیکن اگر آپ نے اسے نظر انداز کر دیا تو موبائل چاہے آپ کا 1 لاکھ کا ہو، اس کا چلنا، اس کے چلن میں، اس کی رفتار میں اور اس کے کام کاج کے قاعدے میں فرق آ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ جب آئے، وقت جب آئے، خود کو بدلتے رہو، زمانے کے ساتھ ساتھ خود کو اپڈیٹ کرتے رہو، زمانے کے ساتھ ساتھ خود کو چلاتے رہو، اس طور پر کہ زمانہ تمہارے سامنے سے گزرے گا، تم پکا مسلمان ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تم پکا دیندار بن کے کھڑے ہو جاؤ کہ اے زمانہ تو لے کر کے کیا لے کر آتا ہے، کون سا چیلنج لے کر کے آتا ہے، کون سی ایجاد لے کر کے آتا ہے، کون سا نیا سامان لے کر کے آتا ہے۔ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں تجھے سکھاؤں گا کہ دنیا کو کیسے اپڈیٹ کیا جاتا ہے، دنیا کو کیسے ترقی دی جاتی ہے، بزنس کیسے کیا جاتا ہے، کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، بال بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، دنیا میں حکومت کیسے کی جاتی ہے، دنیا میں ترقیاں کیسے کی جاتی ہے، کیسے دنیا میں رہ کر کے اللہ کو بھی راضی کیا جا سکتا ہے اور دنیا کو بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں بتا سکتا ہوں، اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو جو دین عطا کیا، یہ دین چند دنوں کے لیے نہیں ہے، چند مہینوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے۔ یہ وہ دین ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ جب تک یہ دین ہے زمین پر امن قائم ہے، جب تک یہ دین ہے زمین پر سکون ہے، جب تک یہ دین ہے زمین پر اللہ کی رحمتیں ہیں، جب تک یہ دین ہے جانور زندہ ہے، جب تک یہ دین ہے چرندے زندہ رہیں گے، جب تک یہ دین ہے درندے زندہ رہیں گے، جب تک یہ دین ہے جنگلات میں زندگی ہے، جب تک یہ دین ہے زمین کے اندر زندگی ہے، جب تک یہ دین رہے گا آسمان سے بارش ہوتی رہے گی، جب تک یہ دین رہے گا پہاڑوں کی بلندیاں قائم رہے گی، جب تک یہ دین رہے گا سمندر کی گہرائیاں باقی رہیں گی، جب تک یہ دین رہے گا پانی کی لطافت برقرار، شبنم کی نزاکت برقرار، جب تک یہ دین رہے گا کاروبار دنیا چلتا رہے گا، اور جس دن یہ دین ختم ہو جائے گا وہی قیامت والا دن ہوگا۔ پھر نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ شرق رہے گا، نہ غرب رہے گا، جب تک یہ دین رہے گا دنیا قائم رہے گی۔ تو اے مومنو، دنیا کو قائم رکھنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، دنیا کے باغ و بہار کو سلامت رکھنے کی ذمہ داری بھی تمہارے ہی ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت غوثیہ کانفرنس فیضان چھوٹے سرکار، نعرہ تکبیر۔ یہ حال ہو گیا ہے کل کا۔ ابھی آپ نے فلسطین کے تعلق سے وہ کہہ رہے تھے بھیج دینا چاہیے، واقعتاً وہاں پر ضرورت ہے۔ میں بتاؤں کیا نسبت ہے فلسطین کے بچوں سے ہمارے بچوں کی، کیا تعلق ہے، کیا موازنہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بچہ حافظ ہوتا ہے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے، کوئی بچہ نمازی ہوتا ہے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے، کوئی بچہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے تو تعجب ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، انبیاء کرام کی سرزمین وہ سرزمین ہے، وہاں کوئی بچہ حافظ نہیں ہوتا ہے تو تعجب
ताज्जुब होता है, नमाजी नहीं होता है तो ताज्जुब होता है। यहाँ पैदा होने के बाद हमारा बच्चा टिकटॉक पे नाचता हुआ नजर आता है और वहां पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की हिफाजत के लिए गर्दनें कटाता हुआ। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू। हम जैसे लोगों से इस्लाम की हिफाजत होगी? नहीं हो सकती। आज ये मामला है, हर जगह से उड़ती हुई खबरें आती है, हम पढ़ के परेशान हो जाते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जनाब आली, मुझे बताओ हमने दीन के लिए क्या किया है, हमने इस्लाम के लिए क्या किया है? मामला ये है, बैठने के लिए, आपको सुनाने के लिए, आप ही के खातिर ये पिंडाल सजाया गया, उलमा बुलाए गए, स्टेज लगाया गया, महंगे महंगे मुकर्रिर, खुतबा, शायर बुलाए गए ताकि आप दीन की बातें सुने, सुन के उस पर अमल करें। लेकिन हजारों गुजारिश के बावजूद जब आप इस पिंडाल के नीचे बैठने को तैयार नहीं है, मुझे बताओ तकरीरें आप पर क्या असर करेंगी, आपके ऊपर नसीहतें क्या असर करेगी, आपसे कौन सा ऐसा किरदार अदा होगा, आप इस्लाम के लिए कौन सा रोल प्ले कर सकते हो जिससे इस्लाम को जिंदगी मिलेगी, जिससे इस्लाम को हयात मिल जाए? नहीं दोस्तों, इस्लाम को हयात ऐसे नहीं मिला करती। इस्लाम को हयात तब मिलती है जब दिल में इश्क़ मुस्तफा होता है और जमीन पे सजदों की तड़प होती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हमारा माशाअल्लाह। हम ये देखते हैं जलसे बकसरत होते हैं, प्रोग्राम बकसरत होते हैं, मगर हम हैं कि सुधरने को तैयार नहीं है। आज मैं एक बात और बताना चाहता हूं, आपको बहुत ज्यादा शौक है सोशल मीडिया पर रहने का, बहुत ज्यादा शौक है हंसने का। सुनो, इस दुनिया में हंसने वाला वहां रोएगा, यहां रोया करो, अल्लाह के खौफ से रोया करो, इश्क़ मुस्तफा में रोया करो, कुरान पढ़ो तो रोया करो, नमाज पढ़ो तो रोया करो, तहज्जुद पढ़ो तो रोया करो। मस्जिदें टूट रही है और तुम्हें टिकटॉक पे मजा आ रहा है, खानकाहें तोड़ी जा रही है और तुम्हें टिकटॉक में मजा आ रहा है, तुम्हारी इस्लामी शिआर को मिटाने की कोशिशें की जा रही है और तुम्हें सोशल मीडिया पे वक्त देने में मजा आ रहा है। कभी तुम्हारा भला नहीं हो सकता। ये वो वक्त है जब बेदार होने की जरूरत है, ये वो वक्त है जो नमाजी खुद को बनाने की जरूरत है, यही वो वक्त है जब सच बोलने की जरूरत है, यही वो वक्त है जब इस्तिकामत के साथ राहे खुदा में खड़ा होने की जरूरत है। इसलिए कि जंगे तादाद से नहीं जीती जा सकती, जंग तो खौफ इलाही से जीती जा सकती है, इश्क़ मुस्तफा से जीता जा सकता है। दोस्तान मोहतरम, आज हमने वो दिन लहों में खोना तुझे, सुबह सुबह तक सोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा नहीं, वो भी नहीं। हमने अपने मुआशरे में जनाब आली देखिए जरा, मैं कभी परेशान हो जाता हूँ, देखता हूँ हमारा मामला ऐसा क्यों है। हमने तो वादा किया था ना मदीने वाले से, मदीने वाले आका से वादा कर